العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اعتکاف دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سرکرس کی گفتگو چل رہی سی اور نال نال اس دے میں اج صدقہ فطر دے جو فضائل نے انہاں دا تذکرہ بھی کرنا اور روزے دے فضائل بھی اور اعتکاف دے تینوں چیزاں نال نال میں عرض کرنی ہے. ایک جملہ صدقہ فطر دے متعلق اور ایک حدیث پاک اعتکاف کی فضیلت کے متعلق اور ایک جملہ انشاءاللہ روزے کی فضیلت کے متعلق آج درس کے اندر میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. جو حدیث پاک میں حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب قرار دیتا ہے، لازم قرار دیتا ہے. فرمایا ساعا من تمر او ساعا من شعیر. ساع سواد دے نال عربی زبان دے اندر ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپ توڑ واسطے. تو فرمایا ایک ساع کھجور یا ایک ساع جو. اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نصف ساع یعنی ادھا ساع گندم یا اس کا آٹا صدقہ فطر واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. ساع یہ تقریباً 4 سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے عرب کے اندر. تو اگر کھجوراں یا جو صدقہ فطر کے اندر دے تو پھر وہ تقریباً 4 سیر نے. اور اگر کھجورا جو نہ ہو بلکہ گندم یا گندم دا آٹا وہ دینا چاہے صدقہ فطر دین والا تو پھر نصف ساع یعنی 2 سیر. اور کیونکہ پہلے دور دے اندر جو پیمانہ ساڈے کول ہوندا سی وہ سیر ہوندا سی، ہن ختم ہو چکا ہے، ہن کلو آ چکا ہے. سیر اور کلو دے اندر فرق ہے، یہ بات ذہن نشین ہوئے. تو کلو کے حساب نال تقریباً گندم یا اس کا آٹا 2 کلو تے کچھ گرام ہوتے ہیں، تقریباً 50 گرام ہوتے ہیں. لیکن احتیاطاً 2.25 کلو دے دیتا جاتا ہے یا انہاں دی قیمت ہے. دوبارہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساع کھجور یا ایک ساع جو. اور دوسری روایت کے مطابق نصف ساع گندم یا اس کا آٹا. فرمایا کہ ہر ایک تے لازم ہے علی العبد والحر، پاویں غلام ہوئے تے پاویں آزاد ہوئے، ہر ایک تے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، ہر ایک کا ادا کرنا چاہیے. علی العبد والحر، پاویں غلام ہوئے تے پاویں آزاد ہوئے. اگے فرمایا والذکر والانثی، پاویں مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے، یعنی مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور پھر اگے فرمایا والصغیر والکبیر، پاویں وہ چھوٹے ہوں تے پاویں بڑے ہوں. سب کی طرفوں نماز عید تو پہلے ہی ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی غفلت کی وجہ نال یا کسی مصروفیت کی وجہ سے عید تو پہلے ادا نہیں کر سکیا تو وہ معافی نہیں، عید تو بعد پھر ادا کرے اس کو. تو یہ حدیث پاک کتنی واضح ثبوت ہے کہ ہر ایک نے صدقہ فطر ادا کرنا کی ہر ایک کی طرفوں واجب ہے. اگر اولاد ہے تو اس کا صدقہ فطر باپ تے لازم ہے، یا جو باپ تو علاوہ انہوں کا سرپرست ہے، والد فوت
سرپرست ہے، اور اگر غلام ہے تو پھر اس کا مالک جو ہے وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے، مالک تے لازم ہے۔ ایک واضح ثبوت ہے حدیث پاک بخاری شریف دی کہ ہر ایک تے صدقہ فطر ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک جملہ ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، لیکن حدیث پاک کے اندر کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا۔ اس کو پتہ لگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کے اندر اختیار عطا فرمایا ہے۔ جو چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہن فرض فرما دیں، جس چیز کی جدو چاہن جدو چاہن معافی عطا فرما دیں۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کئی مرتبہ کئی سارے دلائل حدیث مبارکہ کی روشنی دلال عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا مسئلہ روزے دی فضیلت کا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہوں، سماعت فرماؤ۔ الروز الفائد عرب کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، مصر دی جو چھپی ہے کتاب، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے ایک مسجد کے اندر تشریف لے گئے کہ دیکھیا مسجد کا جو حال ہے نا، مسجد کے حال کے دروازے پہ شیطان کھڑا ہے۔ اللہ والے نے شیطان کو پوچھا بھی اتنے کی کرتا کھڑا؟ وہ کہنے لگا کہ اندر مسجد کے اندر ویک، اندر مسجد کے ویکھیا کہ ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے اور ایک دوسرا شخص مسجد کے دروازے کے قریب اتنے ستا ہے۔ اللہ والے نے ویکھیا بھی ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک ستا ہے۔ اور شیطان کو پوچھا بھی کی گل ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ جڑا بندہ اندر نماز پڑھ رہا ہے نا، میں چاہنا کہ وہ جا کے وسوسہ پا دے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا اسے تو وسوسے آتے ہیں نا، خیالات آتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں چاہنا کہ جڑا نمازی ہے مسجد کے اندر ہے وہ دل وچ میں وسوسہ پاواں، لیکن جڑا بندہ مسجد کے دروازے کے قریب ستا ہے نا یہ روزے دار ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار ہے، یہ ستا ہے کہ جدو ساہ لگتا ہے یہ دا ساہ اگ دا شعلہ بڑھ کے میرے بجدا ہے۔ اس بندے نے نفلی روزہ رکھا سی جڑا ستا سی، یاد رکھنا، کیونکہ رمضان شریف ہے شیطان ویسے ہی قید ہوتا ہے حدیث اللہ۔ تو نفلی روزہ دار جڑا سی وہ ستا ہے، وہ دا جڑا ساہ ہے وہ شیطان کو اگ دا شعلہ بڑھ کے بجدا ہے، شیطان قریب آ سکدا کہ روزے دار دے ساہ دی اتنی فضیلت ہے، وہ دا اپنا کی مقام ہوئے گا۔ اتنا مقام ہے روزے دار کا کہ انہوں نے قدر ہے، جنہاں رکھے نہیں انہوں نے کی پتہ روزے دی کی قدر ہے، اس کا کی ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آخری جملہ اعتکاف کے متعلق سماعت فرماؤ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ پچھلے درس کے اندر پرسوں جمعرات والے دن کے بعد میں عرض کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ یہ بھی امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث پاک بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت جناب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہیں میں عرض کر چکے ہیں پرسوں۔ اس کے اندر کی سی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ماہ رمضان مبارک دے آخری عشرے کا اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ جنہیں میں ہن عرض کرنے لگا ہے سماعت فرماؤ۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضرت امام حسن بصری مولا علی دے مرید بھی نے تے آپ دے خلیفہ خاص بھی نے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو خیر التابعین کیا جاتا ہے، تابعین کے اندر انہاں دا بصرے دے اندر جتنے تابعین سب دے سردار حضرت امام حسن بصری نے، اور یمن کے اندر جتنے تابعین ہوئے نے انہاں سب دے سردار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید التابعین فی الیمن حضرت اویس کرنی اور سید التابعین فی البصرہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت امام حسن بصری اس حدیث پاک کے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ ہر دن کے بدلے اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ سب سمجھتی عمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔